بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ تم نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طریقے سے نماز ادا کرو. تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے کچھ کیا ہے شروط ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ مسنونات ہیں، یعنی مسنون اعمال ہیں. تو شروط اگر نہ پائی جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ارکان نہ پائی جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، واجبات اگر نہ پائی جائے تو اس کو آپ سجدے سہو کے ذریعے سے پورا کر لے سکتے ہیں. اور مسنون اعمال ہیں جن کو اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، نہ ادا کرنے سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے مسنون اعمال کو ادا نہیں کیا. اور عام طور سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ مسنون اعمال سنتے ہی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سنت ہے. نماز پڑھا اور نکل گئے، سنت ہے. باقی کے نماز کے بعد جو نفل نماز ہے، سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سب سنت ہے، یہ سب مسنون اعمال ہے، سنت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر جو سنت کہا گیا اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، ہمیشہ چھوڑنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کبھی کبھار ضرورت پڑے تو نہ بھی پڑھیے، چھوڑ دیجیے، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مسنون اعمال سمجھ کر کے آپ چھوڑتے رہیں. تو بہت سارے مسنون اعمال بتلائے گئے ہیں. کچھ دعائیں، مسنون دعائیں بتلائی گئی ہیں نماز کے اندر. اسی طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پر دعائیں سکھلائی گئی، مسنون دعائیں. کہ صبح اٹھیے تو یہ دعا پڑھیے، ظہر میں یہ دعا، یعنی شام میں یہ دعا پڑھیے، بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، اور اسی طریقے سے کیا مسجد میں داخل ہوئیے تو یہ دعا پڑھیے. بہت ساری دعائیں سکھلائی گئی ہے. گھر سے نکلیے تو یہ دعا پڑھیے. اور سب جتنے بھی دعائیں ہیں یہ سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ثواب بتلایا گیا، فضیلت بتلائی گئی ہے. اسی طریقے سے نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، جس کو کہ ہم لوگوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. کیا نماز ادا کیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز ہم نے پڑھ لیا وہی بہت ہے. نہ سنت کی ہمیں ضرورت ہے، نہ اذکار مسنونہ پڑھنے کی ہمیں کوئی حاجت ہے. نماز پڑھا اور نکلا، بس لگتا ہے کوئی آپ احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر، آپ ہی کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے. تو ہمیں اذکار ادعیہ جو ہیں، اذکار و ادعیہ جو ہے، معصورہ جو ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ اور کیا پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، یہ بھی انسان کو جانکاری ہونی چاہیے. کیونکہ ہر دعا جو پڑھی جاتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ثابت ہو. جیسا کہ میں مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ عام طور سے دیکھیے گا، ہر جگہ دیکھیے گا، اور اچھے لوگوں کی زبان سے آپ سنیے گا کہ وہ نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کر، پھر اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر جو ہے نا یہ ثابت ہی نہیں ہے کہنا. آپ نے سنا ہوگا یا پتہ نہیں سنا ہوگا، لیکن یعنی کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہے. کیونکہ حدیث کے اندر یہی ہے کہ نماز پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے تھے. یعنی ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے ختم ہونے کو جانتے تھے
تکبیر کے ذریعے سے، یعنی پتہ چل جاتا تھا گھر مسجد کے باہر پتہ چل جاتا، تکبیر لوگ پڑھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں نماز ختم ہو چکی ہے۔ تکبیر کے ذریعے سے ہم لوگ نماز ختم ہونے کو جانتے ہیں، یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجمل ہے، اور اس کی تفصیل وہ حدیث جس میں کہ مفصل بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس میں اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے۔ تکبیر سے مراد یہاں پر یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الحمدللہ، یہ سب جو اذکار ہیں یہ گویا کہ اس کے اندر اس سے مطلوب ہے یہ سب۔ اور کسی حدیث مفصل جو تفصیل کے ساتھ جس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ اکبر کہنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب نماز ختم ہو تو آدمی اللہ اکبر نہ کہہ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض لوگ کیا ہے تبارکت وتعالیت، وتعالیت کا بھی اضافہ کرتے ہیں، تبارکت وتعالیت کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ وتعالیت جو ہے نا یہ جو زیادہ ہے یا اضافہ ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تبارکت یا ذا الجلال، تبارکت کی بات وتعالیت نہیں کہنا ہے، وتعالیت نہیں کہنا، تبارکت یہ ثابت ہے، وتعالیت یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں گے جو کہ عبداللہ ابن زبیر اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وارد ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد یعنی اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، لا الہ الا اللہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھیں گے۔ اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد یعنی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح 33 مرتبہ، کیا سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور تکبیر بیان کریں گے اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور اسی طریقے سے تحمید یعنی حمد بیان کریں گے الحمدللہ 33 مرتبہ، یعنی کتنا ہو گیا 33 یعنی سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 33، 99 ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یعنی 100 پورا کرنے کے لیے یعنی اس طرح کی بھی روایت آتی ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھیں گے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ آخر میں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اس کو آخر میں پڑھیں گے۔ 99 کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب جو ذکر و اذکار ہے اس کی حفاظت ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سب اذکار مسنونہ ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ نہیں پڑھیے گا تو آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز میں کمی رہ گئی، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو ثواب نہیں ملا، لیکن فضیلت دیکھیں، یعنی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کی فضیلت دیکھیے۔ یعنی بخاری کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، وہ صحیحین کی حدیث ہے جس میں کہ ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو فقراء تھے، غریب قسم کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے درمیان تو مالدار لوگ رہتے ہیں جو کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، اور مال و دولت کے ذریعے سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب کام وہ انجام دیتے مال کے ذریعے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو انجام دو لوگے تو تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے، مالدار لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے، جو پیسے کی وجہ سے حج عمرہ کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، کیا ایسی چیز نہ بتلاؤں؟ تو نبی کے صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں، بتلائیے ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔
تو پھر صحابہ کرام پڑھنے لگ گئے، صحابہ کرام پڑھنے لگ گئے، اور اس کے بعد کیا ہو، یہ خبر مدینہ کے اندر پھیل گئی کہ فقراء صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ دعا پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتلائی ہے کہ پڑھو گے تو تم لوگ ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو اب وہ بھی پڑھنے لگ گئے، جو مالدار قسم کے لوگ تھے وہ بھی پڑھنے لگ گئے، انہیں پتہ چل گیا وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ پھر وہ لوگ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فقراء صحابہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ اب تو یہ کام وہ لوگ بھی کرنے لگ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اب کیا راستہ ہے، کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، خالی مسنون کہہ کر کے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی احادیث موجود ہیں، اذکار موجود ہیں جن کی فضیلت سنیے گا تو لگے گا کہ اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، لگے گا کہ یہ اس سے زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ ہے، یعنی ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے، فرض سے بھی زیادہ ہے، اس طرح کے یعنی ثواب اس کے بتلائے جاتے ہیں، زیادہ ثواب بتلائے جاتے ہیں۔ تو خاص دعائیں جو ہیں نا اس کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر آدمی کیا ہے، آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد آیت الکرسی آدمی پڑھے، اور آیت الکرسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری فضیلت بیان کی گئی، آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت، لیکن یہاں پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی کسی بھی فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی فضیلت کیا بتلائی گئی ہے کہ انه من قرأ دبر كل صلاة مکتوبۃ لم يكن بينه وبين الجنة الا الموت۔ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، کس کو یاد نہیں ہے؟ آیت الکرسی کس کو یاد نہیں ہے؟ ہر بچے کو یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو کہتے ہیں اس کے اور جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سوائے موت کی، یعنی اگر وہ مر جائے تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ آدمی مر جائے، مغرب کے بعد پڑھے اور عشاء کے درمیان اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک چھوٹی چیز، کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹی چیز